الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ قابل عزت بزرگوں، دوستو، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، ویسے بھی جمعہ جو ہوتا ہے وہ سید الایام ہوتا ہے، سارے دنوں کا کیا ہوتا ہے جی؟ سردار ہوا کرتا ہے۔ پھر یہ سردار اس مہینے کے اندر آ جائے جو سارے مہینوں کا سردار ہوتا ہے۔ دو فضیلتیں، پھر اس جگہ اس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں جو نماز بڑی مبارک اور برکتوں والی ہے، جمعۃ المبارک، تو کتنی فضیلتیں اللہ ہمیں نصیب فرما رہے ہیں۔ جمعہ بھی، پھر رمضان کا مبارک مہینہ بھی، پھر اس جمعے کی نماز کا اجتماع بھی، تو پھر یہ قبولیت تھوڑی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ ہم سے راضی رہے، ایسے کام کرنے کی اللہ توفیق دے کہ اللہ ہم سے کیا رہے؟ راضی رہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، ویسے بھی اس کے اندر انسان کا جو دل ہوتا ہے نا، بڑا نرم ہو جاتا ہے۔ نرم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے دیکھو نا کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، یہ نرم ہے نا، دلتا بھی آتے ہیں نا۔ ویسے عام دنوں کے اندر یہ کوشش نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم نے مولوی صاحب کو بتا دی ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ہم بھی دعا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا۔ لیکن جب تک خود عمل نہیں کریں گے نا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ وہ جو اپنے ان کے مولوی تھے، پیر تھے، انہوں نے جو بنا رکھے تھے نا، وہ ان کو بری و ذمہ کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نذرانے چڑھاوے چڑھاتے جاؤ، ہم تمہارا بیڑا کیا کریں گے؟ پار لگا دیں گے۔ تو ہماری امت کے اندر یہ بات، اس امت میں بھی نہیں تھی، خاص الخاص ہماری امت کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ ہم نے جو عمل کرنا ہے وہی ہمارے کھاتے میں لکھا جانا ہے، کل اسی کے بھروسے ہم کو جنت و جہنم ملنی۔ یہ تمہید تھی میرے سبق کی، میرے بیان کی۔ اب آپ کو رمضان اور آخرت کو ملا کے ہم نے چلنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اپنے اعمال سے بیڑا پار ہوگا، کسی پہ بھروسہ کرنے سے کام نہیں چلے۔ ہاں، اس کے اندر ایک اور بات یاد رکھو، اعمال سے ہٹ کر کسی سے تعاون کرنا، کسی کا ذمہ اٹھانا، کسی کو مشکل وقت میں کام آ جانا، خندہ پیشانی سے کسی سے ملنا، مصافحہ کرنا، سلام اور دعا کرنا، کسی کا ایسا وقت ہے جو تم اس وقت کے اندر پہنچ چکے ہو اور وہ تمہارے بھروسے اس مشکل سے گزر چکا ہے، یہ جو دنیاوی کام ہے نا، یہ ہمارے عمل نامے میں لکھے جائیں گے۔ لیکن جس طرح کے آپ کہیں کہ آپ ابو جی گھر میں بیٹھے ہیں، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، آپ کے لیے دعا کر لوں گا، یہ تو آپ بھی عقل مند ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ گھر میں بیٹھے اور بچوں کو نہ اٹھائیں، جوان بچے ہیں جی، یہ سکول کو جائیں گے، اگر صبح نماز کے لیے اٹھائیں یا روزہ رکھائیں تو پھر ان کا دنیاوی حساب کتاب، اصلی تعلیم ڈسٹرب ہوگی، یہ ہمارے اوپر بوجھ بنے گا۔ بچوں کو تعلیم نہ دینا، دینی اسلامی تعلیم نہ دینا کہ خراب ہو جائیں گے، پھر آخر میں جا کے یہ کھائیں گے کہاں سے، یا اپنا نقصان سمجھنا، یہ ہمارے کمر پہ پڑے گا۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ہٹ کر کسی کا عمل دوسرے کے کام نہیں آئے گا، خود اعمال کریں گے، ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ہماری زندگیوں کی تعداد تقریباً 5 ہے۔ کبھی ہم عالم ارواح میں ہوتے ہیں، عالم ارواح سے سفر کر کے ماں کے پیٹ میں آتے ہیں، پھر وہاں سے سفر کر کے دنیا میں آتے ہیں، دنیا سے سفر کر کے کدھر جائیں گے جی؟ قبر میں جائیں گے، پھر قبر سے حشر و نشر، وہی ہمارا آخری سفر یعنی اختتام ہے۔ وہ 2 جگہیں، 2 مکان ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم، ان میں سے ہم نے ایک کو چوائس کرنا ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ تبارک اللہ ملک کے اندر،
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے جو پیدائشیں کی ہیں نا دنیا کے اندر لوگوں کو بھیجا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھتے ہیں کہ کون کتنے اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ یہ ہمارے تک ہے کہ ہم کتنے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، بڑا برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا، اللہ بھی پورا متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی سمپل سی مثال یہ ہے کہ جو آج نماز آپ پڑھنے آئے ہیں نا، کس کی توفیق سے آئے ہیں؟ بولو یار، اللہ کی توفیق سے آئے ہیں۔ یہ نماز ویسے تو حدیث کے اندر آتا ہے 25 یا مضاعف 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھو، لیکن رمضان کے اندر یہی نماز ہمیں کہاں لے کے جاتی ہے جی؟ بولو 70 گنا زیادہ۔ اتنی تو یار باتیں یاد رکھا کرو اور بولا بھی کرا کرو، میں آپ سے بلواتا اس لیے کہ تاکہ باتیں یاد رکھیں۔ یہ نماز آپ کو کدھر لے کے جائے گی جی؟ 70 نمازوں کا بدلہ دے گی، اور جو آپ نفل پڑھ رہے ہیں نا ان نفلوں کا ثواب کیا ملے گا؟ فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ اتنا متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم ایسے لوگ ہیں نا، نماز پڑھ لے تو کہتے ہیں کافی ہے، تہجد ہم نے کب پڑھی ہے؟ اس میں موقع ملتا ہے کہ نہیں موقع ملتا؟ تہجد کا موقع ملتا ہے۔ وہ تہجد کی ویسے بھی نماز فضیلت والی ہے، جب رمضان کے اندر ہو تو اس کا گناہ کدھر پہنچ جائے گا جی؟ 70 فرضوں کے برابر پہنچ جائے گا۔ تو یہ بڑی اللہ کی طرف سے رحمت اور فضیلت ہے، ہمارے لیے انعام ہے کہ نہیں؟ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو قیمتی کیسے بنانا ہے، اس کے اندر ہم نے آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انسان رمضان پاتا ہے نا، خوش قسمت لوگ رمضان پاتے ہیں۔ اب دیکھو نا ہمارے ساتھ جتنے پیچھے لوگ تھے پتہ نہیں کتنے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارا بھی وقت آ جائے گا، لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا تو اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ روزہ رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر فرض ہے۔ اس کے اندر اپنی طرف سے دل کو تسلی دینے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ چلیں یار، یہ آج میں کام کے لیے جا رہا ہوں یا میں کام کرتا ہوں، کتنا مشکل کام ہے، اللہ نے تو ابھی ہمارے لیے روزے بھی آسان کر دی، اتنی برف باری کر دی، چلو نقصان تو ہوا، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں پر رحم فرمائے جن کا نقصان ہوا، لیکن ہمارے لیے روزے تو ٹھنڈے ہو گئے نا، اب تو کوئی گنجائش نہیں بہانے کی، انسان کام بھی کر سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے۔ غزوہ تبوک یا غالباً کوئی اور غزوہ تھا جس کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے روزے تھے، اور روزے ایسے کہ تپش اتنی زیادہ تھی کہ خود اپنے پسینے کے اندر وہ شرابور تھے اتنی، لیکن پھر بھی انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو ان سے زیادہ تو ہم کام نہیں کرتے نا، ہم مشقت نہیں کرتے، تو لہذا نیت جو ہوگی نا، سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے، عزم کرنا ہے کہ ہم نے یہ روزہ رکھنا ہے۔ اور روزے کے اندر ہم نے 5 نمازیں بھی پڑھنی ہیں، پھر ہم نے تلاوت قرآن بھی کرنی ہے، پھر ہم نے حد الوسع کوشش کرنی ہے کہ ہر نماز کے بعد 4-6 نفل پڑھنے ہیں۔ مختصر سا نسخہ ہے، اگر ایک مہینہ آپ آزماؤ تو آپ کی عادت بن جائے گی آگے نماز پڑھنے کی۔ ایک دن نمازیں پڑھنے سے، ایک دن عبادت کو زور دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی کرو روزانہ کرو، یعنی آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ اگر آپ کو موقع نہیں ملتا تہجد کا، آپ کو موقع نہیں ملتا نوافل کا، تو آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، لیکن کم از کم یہ نہ ہو کہ سال کے بعد آپ ایک چیز پہ زور لگائیں اور کہیں کہ یہ سارے سال کی جو ہے نا عبادت کا خلاصہ ہے، تو یوں بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اب قرآن ایک آخرت کا نقشہ کھینچتا ہے، موت کے بعد اٹھنے والی زندگی جو ہے نا، دوبارہ آنے والی زندگی، اس کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک وقت آئے گا جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب کا دن ہوگا، یوم جزا کا دن ہوگا، اچھائی کا بدلہ بھی ملنے والا ہے، برائی کا بدلہ بھی ملنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، دنیا کے اندر انسانوں پر مشکل وقت بھی آتا ہے، انسان کہیں ایسی جگہ پھنس جاتا ہے جہاں رشتہ داریاں کام آتی ہیں، اگر رشتہ داریاں کام نہ آئے تو دوستیاں کام آ جاتی ہیں، اگر دوستیاں بھی کام نہ آئے تو پیسہ کام آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا دن ہوگا، ایسا خوفناک دن ہوگا، فلا انصاب بینہم، تم ایک دوسرے کو پکار نہیں سکو گے، نسبتیں کام نہیں آئیں گی،
تمہاری قرابتیں کام نہیں آئیں گی، یہ تمہاری رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ یومئذ اس دن ولا یتساءلون ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکو گے۔ میرا حساب کتاب شروع ہونے والا ہے۔ بتا میری امی، میرے ابو، بھائی بہن، دوست، استاد، پیر، مرشد، بتا ان سوالوں کے جواب کیا ہوں گے؟ اللہ مجھ سے کیا پوچھے گا، میں بدلے میں کیا جواب دوں گا؟ فرمایا نانا ولا یتسالون ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکو گے۔ فمن ثقلت موازینہ یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ اعمال اپنے کام آئیں گے، کسی پہ بھروسہ اعمال کے بارے میں نہیں کرنا۔ فمن ثقلت موازینہ ہم بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، سب اللہ کے فرشتے لکھائی کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو زبان سے لفظ نکلتا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو ہمارا اشارہ ہوتا ہے کسی کو سمجھانے کے لیے، اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، وہ بھی لکھایا جا رہا ہے۔ دائیں پہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں پہ برائیاں لکھتا ہے۔ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو فوراً دائیں والا لکھ لیتا ہے، جب کوئی برائی کرتا ہے تو دایاں بائیں کو کہتے ہیں تھوڑا حوصلہ کر، تھوڑا صبر کر، کیا پتہ یہ پلٹ آئے، استغفار کر لے، کیا پتہ یہ نیکی کر لے اور برائی مٹ جائے، تھوڑا صبر کر، تھوڑا صبر کر۔ لیکن نیکی والا دیر نہیں کرتا، فوراً لکھ لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ وہ جو تمہارا لکھا جا چکا ہے، تمہارا عمل نامہ لکھا جا چکا ہے، موازینہ تمہارا تول، فاولئک هم المفلحون اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر اپنا عمل نامہ وزنی لے کر آیا، مفلحون وہ کیا ہو گیا؟ بولو یار، مفلحون کامیاب ہو گیا۔ اب دنیا کے اندر ہم نے اپنے عمل نامے کو خود ہی تو بھرنا ہے نا، کس طرح بھرنا ہے؟ اچھائیوں سے یا برائیوں سے؟ فمن ثقلت موازینہ اللہ فرماتے ہیں جو میرے پاس عمل نامہ بھر کے لے کے آیا، کس سے؟ یعنی وزنی کر کے لے کے آیا اعمال صالحہ سے، تو فرمایا وہ کیا ہو گیا؟ خود قرآن کہتا ہے فاولئک هم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں کامیاب۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر انسان نیکیاں بڑی ذوق و شوق سے کرتا ہے۔ اس کے اندر انسان کو روزہ رکھنے کا موقع ملتا ہے تو ساتھ تہجد کا موقع ملتا ہے، قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے، انسان افطاری کرتا ہے تو افطاری کروا سکتا ہے۔ اور کتنے مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انسان اعمال، اچھے اعمال کی امید رکھے تو انسان اعمال کر سکتا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نیکی کی نیت کرنی ہے۔ جب آپ کی کسی کام میں نیت ہوگی نا تو اللہ راستہ بنا دے گا۔ ہماری نیت ہی نہیں ہوگی تو ہم کس طرح راستہ ڈھونڈیں گے؟ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے نیت صاف کرنی ہے۔ کسی کام کے لیے، کسی نیکی کے لیے ہم نے نیت رکھنی ہے۔ جس طرح روزے کے لیے نیت ضروری ہے نا، نماز کے لیے نیت ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ اسی طرح کسی عمل کے لیے کہ جی میں نے صبح روزہ رکھنا ہے نا تو تہجد بھی پڑھنی ہے، میری نیت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص چاہتا ہے نا کہ میں صبح کیا کروں، فجر سے پہلے اٹھوں اور تہجد بھی پڑھوں، تو فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر کے سویا کرو، اللہ صبح الارم کی طرح اٹھائے گا۔ سمجھ آئی؟ یہ اپنا معمول بنا لیں، صبح انشاءاللہ آپ کو جس وقت آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو اٹھا دے گا۔ تو یہ انسان کی نیت تک ہوتا ہے۔ جب انسان کی نیت ہو یہ کام کرنا ہے، آپ کتنے کام بڑے کر جاتے ہیں۔ دنیاوی حساب سے لگائیں نا، آپ کی نیت صبح ہم نے سفر کرنا ہے جی کراچی کا، پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں پہنچ جاتے؟ ہم نے سعودیہ جانا ہے، آپ 2 ڈھائی 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، نیت ہے نا آپ کی۔ میری نیت نہیں ہے، آپ کی نیت نہیں ہے۔ آپ کو بازو سے پکڑ کر کوئی انسان کہے چلو اسلام آباد ہم نے سعودیہ جانا ہے، آپ کی نیت نہیں، آپ کیسے سفر کریں؟ نیت کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز کی نیت کسے کہتے ہیں؟ آپ مسجد کے لیے سفر کرتے ہیں، نکلتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر ایک بات ہوتی ہے میں نے عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، اس نیت سے اب جو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی عصر و مغرب کی نیت تو نہیں ہے نا، کس کی نیت ہے بولو؟ جمعے کی نیت ہے۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی نیت ہو گئی، اگر آپ میں نماز میں آ کر کیا نہیں کر سکتے، آپ کو نیت کا موقع نہیں ملا، آپ تکبیر اللہ بھی فوت نہیں کرنا چاہتے کہ امام کے ساتھ فوراً اللہ اکبر کہنا تکبیر اللہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں جی ابھی تو نماز کھڑی ہوئی ہے، ابھی تو سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، ابھی بہت لمبا سفر ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن دو آدمیوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، ایک مؤذن کی، ایک پہلی صف میں کھڑے ہونے والے کی۔ جو پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے اس کی نیت بھی کیا ہوتی ہے کہ میں تکبیر اولا کو نہ چھوڑوں۔ اس لیے فرمایا کہ جب انسان کی نیت ہوگی کہ میں فلانی نماز کے لیے آ رہا ہوں، تو مسجد میں پہنچ آیا، امام کھڑا ہو گیا اور فوراً اس نے بھی کیا کر دی، اللہ اکبر، اس کی نیت تھی تو فرمایا اس کی نماز ہو گئی۔ نیت پہ دار و مدار ہے۔ تو ہم نے نیت کیا کرنی ہے اس رمضان کے اندر کہ ہم رمضان کو قیمتی بنائیں گے، رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ کی اس تحفے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، منظر پیش کرتے ہیں، فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے اعمال نامے چمکتے دمکتے ہوں گے، جن کے اعمال نامے بھرے ہوئے ہوں گے، اعمال صالحہ سے بھرے ہوں گے، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان کے اعمال نامے بھرے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے بتاؤ فرشتوں کیا حال ہے؟ اب اللہ کو پتا تو ہے اس کے اعمال نامے میں کیا ہے، لیکن ساری دنیا کے سامنے شو کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اس کا عمل نامہ کس کھاتے میں، اللہ کے فرشتے فرمائیں گے کامیاب ہے، اعمال صالحہ سے اس کا عمل نامہ بھرا ہوا ہے۔ اللہ فرمائیں گے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دو۔ کتنا پیارا منظر ہوگا، ماں باپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، عزیز و اقارب، پیر و مرشد بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ پیر اور مرشد اور وہ استاد اور ملا جو کہ کہتے تھے ہم ہی کامیاب ہیں، ہم پیر و مرشد ہیں، ہم دین کے رہبر اور رہنما ہیں، ان کا مقتدی اور مرید جنت میں جا رہا ہے، پیر اور مرشد جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا اعمال کے بارے میں، خود اعمال کرنے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں۔ فرمایا ومن خفت موازینو، جن کے اعمال نامے ہلکے ہو گئے، یعنی اعمال ان کے اندر نہیں، اعمال تو ہیں صالحہ نہیں ہیں، برے اعمال ہیں، اعمال ان کے اندر برے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاولئک الذین خسروا انفسهم، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی جانوں کے دشمن بن گئے، فی جہنم خالدون، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دو۔ اب جہنم میں پھینکنے کا منظر کیا ہے؟ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے منہ پہ آگ کو پھینکیں گے، ان کے چہروں کو جھلسائیں گے، ان کے چہروں کو کالا بدنما کر دیں گے، وہم فیہا کالحون، اور ان کے چہرے بدنما ہو جائیں گے، دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر انسان اپنے جسم کو پاک کر سکتا ہے تو اسلامی روایات کے ساتھ، شاعر اسلام کے ساتھ کر سکتا ہے، اپنے جسم اور چہرے پہ نور نمازوں سے لے آ سکتا ہے، روزوں سے لے آ سکتا ہے، اعمال صالحہ کرنے سے لے آ سکتا ہے، صدقہ اور خیرات کرنے سے لے آ سکتا ہے، اچھائیاں کرنے سے لے آ سکتا ہے، نہ کہ میک اپ کرنے سے دنیا کے اندر انسان اپنے چہروں کو چمکا سکتا ہے۔ وقتی طور پر تو انسان کا چہرہ چمک جاتا ہے، لیکن حقیقتاً اندر تو بدنما داغ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے چہروں کو، اپنے جسموں کو، اپنے کھانوں کو برکتوں سے بھر دو، فرمایا اعمال صالحہ کر کے بھرو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ فرماتے ہیں ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون کتنے اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ فرمایا تلفح، چہرہ یوں ہو جائے گا، حدیث کے اندر آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی زبان باہر آ جائے گی اور لوگ چلتے پھرتے اس کو رونگ کے گزریں گے، نیچے والا ہونٹ ناف تک آ جائے گا، اوپر والا ہونٹ ماتھے سے اوپر چلا جائے گا، اس کی شکل بدنما ہو جائے گی، لوگ نفرت کر کے لعنت کر کے گزریں گے۔ استغفر اللہ، سب کہہ دو استغفر اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں کی بات، جو اللہ سے کیا ہو گئے، اعراض کر گئے، اسلامی روایات و شاعر اسلام کو چھوڑ گئے۔ میں اس لیے دعوت فکر دے رہا ہوں، اس رمضان کو قیمتی بنائیں، اس رمضان کے اندر اعمال صالحہ کریں تاکہ ہمارے دل نرم ہو جائیں اور ہم عام دنوں کے اندر بھی کیا کر سکیں جی، یہی روٹین اپنی چلا سکیں۔ فرمایا الم تکن آیاتی، اب اللہ فرمائیں گے جب یہ منظر ہو جائے گا نا تو اب اللہ متوجہ ہوں گے اس شخص کی طرف۔ اللہ ہم سب کو اس کیفیت سے، اس حیت سے محفوظ فرمائے۔
اب اللہ ان کی طرف متوجہ ہوں گے نا جن کا یہ حشر ہو جائے گا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ اس کے اندر حدیث کے اندر مفسرین نے ایک اور بات لکھی ہے، جو شخص اعمال صالحہ کرتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جتنے یعنی اسلامی کام ہے وہ سارے کرتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر دکھلاوا آ گیا، لوگوں کو دکھانا آ گیا، یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں لوگ ہمیں نمازی کہیں، یہ جو میں حج کر رہا ہوں مجھے حاجی، یہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں لوگ کہیں بڑا قاری قرآن ہے، یا اس قسم کی صدقہ اور خیرات کرنے سے بڑا سخی ہے، جہاد کر رہا ہے تو لوگ کہیں گے بڑا مجاہد ہے، فرمایا اس کا عذاب سب سے زیادہ سخت ہوگا۔ تو ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے، جو لوگ نمازی ہیں یا جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا جو نوافل پڑھتے ہیں ان کو استغفار کرنا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر ایسی بات پیدا نہ ہو جائے جس سے ہمارے سارے عمل جو ہے نا وہ بہ جائیں، تو لہٰذا ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اللہ بھی متوجہ ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اللہ فرماتے ہیں بتاؤ تمہیں ہماری آیتیں نہیں پہنچایا کرتے تھے ہمارے پیغمبر، تمہارے پاس ہماری آیتیں نہیں آیا کرتی تھی، تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ رمضان کے اندر ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، تو کیا گناہ نہیں بڑھے گا؟ اس طرف تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں نا، مثبت کو سوچتے ہیں، نیگیٹو تو جاتے ہی نہیں ہیں نا کہ ٹھیک ہے نیکیاں بڑھ رہی ہیں، جو گناہ کریں گے وہ نہیں بڑھے گا، اس کا بھی تو عذاب اتنا ہی ملے گا نا۔ اتنے محرم، اتنے محترم مکرم معظم مہینے کے اندر تو گناہ کر رہا ہے، اس کا عذاب نہیں ہوگا؟ اس کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں نا، ہم کہتے ہیں بس نیکیاں بڑھ رہی، نیکیاں بڑھ رہی، جو ہم گناہ کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے دکاندار ناپ تول کا خیال کریں، بڑے جاگیردار اپنے عشر کا زکاتوں کا خیال رکھیں، زکاتوں کا دینا، جن پر حج فرض ہے وہ حج کی تیاری کریں۔ یہ سارے گناہ ہیں جو ہم نے کر، اگر ہم ان کے اندر کوتاہیاں کر رہے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں۔ جو ہمارا شعبہ ہے، جس شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اس کے اندر دیانت داری، امانت داری سے کام کرنا ہے۔ اس کے اندر کوتاہیاں کریں گے تو ہم اسی طرح پکڑے جائیں گے جس طرح ہمیں اعمال کے اندر ثواب زیادہ مل رہا ہے۔ صرف یہ نہیں سوچنا کہ نماز پڑھیں گے تو 70 گنا مل جائے گا، روزہ رکھیں تو بڑھ جائے گا، صدقہ خیرات کریں گے، جو گناہ کریں گے ان کی بھی تو پکڑ ہوگی نا۔ اتنا مکرم مہینہ ہے، اس کے اندر گناہ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں ایک حل ہے، وہ ہے معافی، الا الذین تابوا واصلحوا۔ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ بڑا شخص عزیز ہے جو گناہ کرتا ہے اور فوراً کیا کر لیتا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے پاس آیتیں بھیجا کرتے ہیں، تمہیں نہیں سمجھ آتی تھی، وہ آیتوں کو تلاوت نہیں کرتے تھے، ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ قالوا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، اے اللہ ایک دفعہ معافی دے، ایک دفعہ پھر ہمیں راجعون واپس بھیج، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، آخری موقع تھا، اور جو ہمارے پاس اس وقت ہے نا، اس وقت کیا کہیں گے، ایک دفعہ آسان مہلت دے، کیا کر کے آئیں گے، نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، ابھی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ اور کیا کہیں گے، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، اس لیے ہم دین کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اسلامی شاعر کی طرف نہیں آتے تھے، اسلامی روایات کو نہیں اپناتے تھے، ہم نماز روزہ اس لیے نہیں کرتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی۔ اللہ فرمائیں گے، اللہ سے فرمائیں گے ربنا یا رب اخرجنا، نکال ہم کو اس عذاب سے، ایک دفعہ نکال، منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، دیکھ ہم کتنے نیک ہو رہا کھائیں گے، اس کے بعد اگر ہم گناہ کریں تو ہمیں پکڑنا۔ اللہ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا، اس جملے پہ میں آپ کو پہنچانا چاہتا تھا، پھر ختم کرتے ہیں۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دنیا کی ایک مثال ہے، ہم نے طالب علمی گزاری ہے، آپ بھی اپنے اساتذہ کے پاس مختلف فنون پڑھتے رہے ہیں، کوئی ماسٹر، کوئی پروفیسر، کوئی انجینئر، ہم جن اساتذہ کے پاس پڑھتے تھے نا، تو ہوتا یوں تھا کہ بعض اوقات استاد ناراض ہو جاتے تھے، اس طالب علم سے اتنے ناراض ہوتے تھے کہ اس کو کلاس سے نکال دیتے تھے۔ یوں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کلاسوں سے استاد نکال دیتے ہیں، یہ استاد کی محبت ہوتی ہے، یہ دنیا کے حساب سے وہ نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سامنے نہیں آنا، اتنے دن میرے سامنے نہیں آنا، پھر وہ معافیاں تلافیاں ہاتھ لگا شگا کے معافی مانگ لیتے تھے تو استاد معاف کر دیتے۔ اب یہ جو منظر ہوگا نا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یہ ہم اللہ کے سامنے کہیں گے نا کہ ایک دفعہ واپس بھیج، نیک ہو کے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے قال اخسؤا، دفعہ ہو،
یہ قرآن کا اتنا سخت لفظ ہے نا، آپ کے دل کام جائے اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قال لخسوا فیہا، دور ہو، دفع ہو جا، ولا تکلمون، میرے ساتھ بات نہ کرنا۔ اب اس منظر کو سوچو نا، انبیاء کی جماعت کھڑی ہوگی، اولیاء کھڑے ہوں گے، ہمارے اساتذہ، پیر، مرید سارے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ ایک اپنے بندے کو، جس بندے سے کتنے گنا زیادہ محبت کرتا ہے جی، ماں سے بولو یار 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو کیا کہے گا؟ قال لخسوا فیہا، جاؤ، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہیں کرنا۔ کیسا منظر ہوگا، ہماری کتنی بے عزتی ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے معافی تو مانگنی، کیوں معافی والا کھاتا ہی بند ہو جائے گا، پھر اللہ جہنم بھیج دیں گے۔ تو اس مختصر سی دنیا کے اندر لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ میں نے حدیث پڑھی فإن خیر الحدیث، یعنی سب سے پیاری بات کس کے کلام میں ہے؟ اللہ کے قرآن میں ہے۔ وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھا راستہ، پیارا راستہ کس کا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور شر الامور، جو برائیاں ہوتی ہیں سب سے، اور دین کے اندر جو نئی باتیں ہوتی ہیں، محدثات ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ ہر ایک محدث بدعت ہے، اور جو بدعت ہوتی ہے، جو نئی ایجاد ہوتی ہے، اپنی طرف سے دین کے اندر ایک چیز کو گھسا دیا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے ضلالت، اور ضلالت جہنم کے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار، انسان خود بھی جہنم میں جائے گا جن ضلالتوں کو اختیار کر چکا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں، اتنی محنت کریں کہ ہم آئندہ جو آنے والے دن ہیں، عید کے بعد والے، ہماری روٹین بن جائے کہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ ما سلککم فی سقر، کل قیامت کے دن جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے نا، کس جرم کی پاداش میں تمہیں جہنم پھینکا گیا؟ ولم نکن من المصلین، سمپل سی بات ہے، آپ قرآن پڑھیں سمجھ آ جائے گا۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے پابندی سے اپنے آپ کو رمضان کے حوالے کر دو، اور خوب ہم مل جل کے محنت کریں، اپنے اوپر محنت کریں، تزکیہ کریں، اپنے دل کو صاف کریں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔